السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لائبہ ناصر کی قلم سے تحریر کردہ ایک خوبصورت اور نیو ناول جانم کے ایپیسوڈ نمبر 1 کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ہائے میں مر گیا، کمر اکڑ گئی میری ظالموں، اب تو بس کرو۔ وہ خوبرو سا کڑیل جوان مرد مہارت سے روٹیاں بیلتا ساتھ ساتھ دہائیاں بھی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سے خوش قسمت ترین مرد ہوتے ہیں جن کو پانی کا گلاس بھی ہاتھ میں ملتا ہے۔ ہم تو ان ٹارزن کی اولادوں کو پکا پکا کر کھلا کر ہی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اے اوپر والے، کچھ تو ہی رحم کر، کھانا پکا کر دینے والی ہی دلا دے۔ تیزی سے ہاتھ چلاتا وہ ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال رہا تھا۔ بھائی 2 روٹیاں اور۔ کچن کے کاؤنٹر سے فیضی نے گردن نکال کر کہا تھا۔ ابے آدھی مانو کی اولاد، بس کر، 24 روٹیاں کھا چکی ہو تم 3 افراد مل کر۔ وہ پسینے میں شرابور رونے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آخری روٹی توے سے اتارتے ہوئے وہ تیزی سے کچن سے نکلا، مبادا مزید 2 روٹیوں کا آرڈر نہ آ جائے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ اب واقعی رونے والا ہو گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا صفایا ایسا ہی ہوا تھا جسے صدیوں سے گھر میں کچھ پکا ہی نہ ہو۔ ظالموں، 26 روٹیاں بنائی تھی میں نے، کہاں گئیں؟ تھکن اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری بھیا، یہ لیں، میں نے رکھی ہے آپ کے لیے روٹی، یہ لیں۔ مردانہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے بوائے کٹ بالوں کے ساتھ معصومیت سے اپنی گول گول آنکھیں پٹپٹاتی ریبا نے آدھی روٹی کا ٹکڑا دونوں ہاتھوں میں سے کسی قیمتی اشیاء کے مانند اس کے آگے کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ فرحان نے حیرت اور صدمے سے اپنے سامنے موجود روٹی کے آدھے ٹکڑے کو دیکھا۔ تھینکس ٹو می لیٹر۔ ابھی اس کی حیرت ختم بھی نہیں ہوتی جب اس کا جملہ سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ یہ بھی کھا لے موٹی، خدا کا خوف کرو یار تم لوگ۔ انسان 2-2.5 روٹیاں تو بچا ہی لیتا ہے بنانے والے کے لیے۔ اس کا غم کسی صورت غلط نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو میں بھوکا رہ کر روٹی دی آپ کو، گیو اٹ بیک، میں کھا لوں گا۔ اپنے مخصوص مردانہ انداز میں بولتی اس کے ہاتھ سے دوبارہ روٹی چھینتی وہ اسے بھی کھانے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ وہ صدمے سے اپنے 8 سال چھوٹی اس آفت کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ٹی شرٹ پہنے اب اس کے ہاتھ سے روٹی چھین کر کھا رہی تھی۔ فرحان، ہاٹ پاٹ میں روٹیاں رکھی ہیں، کھا لو۔ ریبا، بس بچے، کالج جانا ہے، جلدی سے جوس ختم کریں۔ ریان کی آواز پر دونوں انسان بن کر بیٹھ گئے تھے۔ اور تم اپنے دانت اندر کرو، آج کھانا تم نے بنانا ہے، یاد ہے نا؟ ریبا سے پوچھ لینا کیا بنانا ہے۔ ساتھ ہی دانت نکالتے فیضی کو بھی لتاڑا۔ وہ جو دونوں کا تمسخر اڑاتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سنتے انسانوں کی طرح ناشتے پر جھکا تھا، ساتھ ہی کنکھیوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا جب ہنسی ضبط کرنے کی شدت میں سرخ ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ منظر مرتضیٰ مینشن کا تھا جب مرتضیٰ احمد اور سیما مرتضیٰ کی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی۔ اس وقت ریان 16 سال کا تھا جبکہ فرحان مرتضیٰ 12 سال کا۔ ایسے میں ریان نے ان سب کو سنبھالا تھا، شہر میں پھیلے ہوئے بزنس اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ تو اس پر 8 سالہ فیضی کے ساتھ 4 سالہ ریبا کی ذمہ داری بھی تھی۔ رشتہ داروں اور کچھ آفس کے قابل اعتماد لوگوں کے تعاون سے اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک آفس اور گھر دونوں ہی آسانی کے ساتھ چلتے گئے۔ آفس جوائن کرتی اس نے گھر کی ذمہ داری بھی بہت احسن طریقے سے لی تھی۔ ان سب کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہر ضرورت کا خیال رکھتے اس نے اپنے گرد سنجیدگی کا ایک خول چڑھا لیا تھا۔ کم عمری میں ہی اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے اس کی شخصیت میں ایک مروب سا آ گیا تھا جو سامنے والے کو محتاط رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کی گرد چڑھا خول کسی کے آگے کھلتا تو وہ ریبا مرتضیٰ تھی، گول گول کچھ زیادہ ہی بڑی کالی آنکھوں والی۔ اس گڑیا میں ان سب بھائیوں کی جان بستی تھی جو بچپن سے 3 مردوں کے درمیان رہ کر خود بھی مردانہ فطرت کی ہو گئی تھی۔ You are the light, you are the night, you are color of my blood, you are cure, you are the pain, you are the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. ایلی گولڈنگ کی آواز میں گاڑی میں گونج رہی تھی۔ میوزک کے ساتھ وہ خود بھی گنگناتا تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تصور میں اس کا معصوم سا سراپا لیے اس کے ہونٹوں پر بہت پیاری مسکراہٹ تھی۔ ذہن کے پردے پر 2 دن پرانا منظر لہرایا۔ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا اور آپ سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، سمجھے آپ؟ ناک چڑھا کر وہ بولتی اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ You are the fear I don't care, cause I have never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellites. You can see the word you brought to life, to life. بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ گانے کے بولوں کے ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج خالی دیکھ کر اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خود بھی کمرے کی جانب بڑھا۔ کالج سے تو آ گئی ہوں گی وہ اب تک۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کمرہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی فرش پر بچھے کارپیٹ کو سلامی دے رہی تھی۔ ادھر ادھر بکھرے تکیے، شیمپو، لوشن، پرفیومز ارد گرد بکھرے اپنی قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔
وہ رکھ کے پیچھے ریبا، اسے مار دے پلیز گڑیا۔ سامنے بیڈ پر فیضی بیڈ پر چڑھے زور و شور سے چیخ رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا حیدر کو سارا معاملہ سمجھنے میں، اور سمجھنے کے بعد اس نے اپنا سر دیوار پر مارنے کا دل کرا تھا۔ آنکھوں میں حیرت سموئے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھ میں فرائنگ پین تھامے پورے کمرے میں دوڑتی بھاگتی چھپکلی کا پیچھا کر رہی تھی۔ ریبا یار کیا کر رہی ہیں ہنی؟ وہ صورت سے آگے آتے اسے تھام کر اپنے آگے کھڑا کر چکا تھا۔ اور تو بیڈ پہ چڑھے کیا کرے؟ ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو نرمی سے سمیٹتا ہوا وہ بیڈ پر چڑھے فیضی سے مخاطب تھا۔ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ چھپکلی مار رہا ہوں، اپنے مخصوص انداز میں نتنے بھلائے کہہ رہی تھی۔ یہی لاپرواہ انداز تو حیدر اکمل کو پاگل کر دیتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بیڈ پر چڑھے بیٹھا ہے چھپکلی کے ڈر سے، اور ریبا آپ اس کے کمرے میں اس کی چھپکلی مار رہی ہیں؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوا۔ جواباً دونوں نے زور و شور سے گردن اس بات میں ہلاتے اس کی تصدیق کی۔ یا میرے اللہ، اس گھر میں جینڈر کے حساب سے کبھی کچھ ہوا ہے؟ تو لڑکیوں کی طرح چھپکلی کے ڈر سے، اور میری معصوم بیوی؟ اس نے گردن گھما کر ریبا کی جانب دیکھا اور اب کہکہا لگانے کی باری فیضی کی تھی۔ ریبا پھر سے صوفے پر چڑھی، اچک کر دیوار پر چڑھی چھپکلی کو مار رہی تھی۔ اس بیچاری کی زندگی اتنی ہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے اس کا پالا ریبا بیگم سے پڑ چکے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتا بیڈ پر بیٹھا تھا، افسوس سے مردہ پڑی چھپکلی کو دیکھ رہا تھا جو آخری وار سے گھائل ہوتی اب کارپیٹ پر مردہ پڑی تھی۔ بھائی آپ کا پالا بھی ریبا بیگم سے ہی پڑا ہے، وہ بھی زندگی بھر کا۔ آپ سوچیں آپ کی زندگی کے کتنے دن رہتے ہیں؟ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ کمرے سے بھاگا تھا۔ ریبا ادھر دیکھیں، کیا کر رہی ہیں بیوی؟ اسے بازوؤں سے تھامتا اس نے اپنے آنکھیں کھڑا کیے نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ مانا کی بیوی ہیں، پر اب ہمارے سامنے ہی ہماری بہن کو تھامے کھڑا ہے، یار کچھ تو شرم کر۔ وہ جو ابھی آفس سے آیا تھا فیضی کے بتانے پر کہ حیدر آیا سیدھا وہیں آ گیا۔ اس بات سے تو سبھی واقف تھے کہ اس وقت ریبا کوئی دیکھنے آتا تھا۔ فرحان کی آواز پر شرمندہ سا ہوتا اس نے ریبا کو کچھ دور کیا جو اب بھی حونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ غلط وقت ہی ٹپکتا ہے تو ہمیشہ اپنی جھیم پہ ٹارے کے لیے اس نے ایک کھونسا فرحان کو دے مارا۔ ارتضیٰ احمد اور مرتضیٰ احمد دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ مرتضیٰ احمد کے 4 بچے تھے، سب سے بڑے ریان، ان سے 4 سال چھوٹے فرحان، پھر فیضی اور سب سے چھوٹی ریبا، جبکہ ارتضیٰ احمد کی 2 بیٹیاں حفصہ ارتضیٰ جو کہ ریان سے 6 سال جبکہ فرحان سے 2 سال چھوٹی تھی، چھوٹی بیٹی حریم ارتضیٰ جو فیضی کی ہم عمر ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ فیضی اور حریم کی بچپن سے بنتی تھی، وجہ دونوں ہی شرارتی اور لاپرواہ طبیعت کے مالک تھے، جبکہ حفصہ فطرتاً ڈرپوک قسم کی تھی لیکن ان کی شرارتوں میں بھرپور تعاون کرتی تھی۔ فیضی کے بنسبت فرحان سنجیدہ طبیعت کا حامل تھا، شور شرابے اور مذاق مستی سے کوسوں دور اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ریان فطرتاً کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس طبیعت کا مالک ہے، اپنے بہن بھائیوں پر جان چھڑکنے والا۔ ریان کا نکاح مرتضیٰ احمد اور سمیہ بیگم نے اپنی زندگی میں ہی حفصہ سے کر دیا تھا۔ حیدر مرتضیٰ احمد کے جگری دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ریان کا بزنس پارٹنر اور دوست بھی تھا۔ ریبا 8 سال کی ہوئی تو ارتضیٰ احمد کے مشورے اور حیدر کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریان نے اس کا نکاح حیدر سے کر دیا تھا۔ کچھ اسے خوف بھی تھا کہ اس کی لاڈلی بہن کوئی دوسرا کیا سلوک روا رکھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ حیدر کی چاہت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، پر پھر وقت کا ساتھ یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ریان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حیدر ریبا کو اس کے نیچر کے مطابق ٹریٹ کرتا تھا۔ یہ بھی پھولے گال اور بڑی بڑی آنکھوں والی گڑیا حیدر اکمل کو مکمل طور پر تسخیر کر چکی تھی۔ وہ گیمبو اٹھ کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں چیخی، ایک بھرپور انگڑائی لینے کے بعد آنکھوں کو مسلتی وہ اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، اس گیمبو کے اسپیکر کا والیوم تھوڑا ڈاؤن کر دے۔ دوسری جانب لیٹا فیضی اس کی اتنی تیز آواز پر بلبلا اٹھا تھا۔ ایک ماسٹر بیڈ روم تھا جس میں 2 سائڈ بیڈ تھے، ایک فرحان اور فیضی کے لیے تھا اور دوسرا ریبا کے لیے۔ ایک سائڈ دیوار کے ساتھ کافی بڑا سا وارڈروب تھا جو ان تینوں کے لیے تھا۔ وہ اپنے کپڑے بہت کم ہی پہنتی تھی، یوں بھی ان تینوں کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ بھیا اٹھیں، فرحان بھیا اٹھیں، داجان نے جلدی اٹھنے کا کہا تھا۔ دیکھیں ریبا گڈ بوائے اٹھ گیا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے بیڈ کے بیچ میں بیٹھی 2 ہاتھوں سے دونوں جانب سوئے فرحان اور فیضی کو جگا رہی تھی۔ فیضی کے بچے اٹھو۔ ساتھ ہی کمبل کو مزید سر تک چڑھاتے فیضی کی کمر پر دھموکے چڑھے۔ اٹھ رہا ہوں یار گڑیا، فرحان نے کسمساتے ہوئے کہا۔ میں لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، آپ دونوں اٹھ رہے ہیں؟ بیچارے داجان ناشتہ بنا رہے ہوں گے، وارننگ دیتے انداز میں کہتے، آخر میں افسوس سے کہتی وہ زور سے سر ہلا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ابے جا یار، سونے دے داجان کی چمچی، یہ الگ مصیبت ہے یار، خود اس کی تو کسی کام کی باری نہیں ہے اور ماسی شکورن کی طرح ایموشنل بلیک میل کر کے ریان بھیا کے بارے میں بھی ہم سے کام کرواتی ہے۔ ابلیس کی نانی، کمبل کے اندر سے زور سے پیر پٹکتے فیضی نے روحانسی انداز میں کہا۔ اوکے، یہ کلب سے جواب دیتے وہ کمرے سے منسلک باتھ روم کی جانب بڑھی تھی۔ ہیں اتنی آسانی سے جان چھوڑ دی؟ اس کے اتنی آسانی سے چلے جانے پر وہ دونوں ہی حیرت سے اٹھ بیٹھے تھے۔
واہ گڈ فیضی، اسی طرح دماغ ٹھکانے لگانا اس شیطان کی نانی کا۔ وہ فرضی کالر چھاڑتا فرحان کو فخریہ نظروں سے دیکھ کر بولا، جب کمبل پھینکتے دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ خود بھی کمبل کو اپنے نیچے دبائے وہ اوندھے منہ بیڈ پر دوبارہ سو گیا۔ انہیں دوبارہ سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کسی نے ٹھنڈے پانی سے بھری بالٹی ان پر الٹ دی تو نہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میرے داجان سے ناشتہ بنوائیں گے؟ یہ لو۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ باقی بچا پانی بھی ان پر پھینکتی ہوئی بولی تھی، یہ بھی لو۔ ریبا اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی میں پوری طرح بھیگے، کچھ دیر تو دونوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سمجھ آنے پر دونوں زور زور سے چیختے اس کے پیچھے بھاگے جو ہنستی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ریان کے پاس بھاگی تھی۔ داجان میں چیز آملیٹ کھاؤں گا، آپ نے بنایا؟ وہ جو آفس جانے کے لیے مکمل تیار ٹیبل سیٹ کر رہا تھا، اس کی چہکتی آواز پر ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب آیا۔ بلو جینز پر بلیک شرٹ جو یقیناً فیضی کی تھی اس کی گھٹنوں سے کچھ اوپر آ رہی تھی۔ اپنے بوائے کٹ بالوں کو ماتھے پر گرائے وہ فریش سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ داجان کا بچہ، چیز آملیٹ کھانا تھا نا؟ آپ نے کل تو سینڈوچ کہا تھا۔ اسی لیے وہی بنایا داجان نے۔ اس کی پیشانی کو چومتے اسے کمر سے تھامتے وہ اسے کچن کاؤنٹر سے پر بٹھا چکا تھا کیونکہ اب اسے اپنی گڑیا کی پسند کا ناشتہ بنانا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کوٹ اتار کر چیئر پر رکھا شرٹ کے آستین فولڈ کرتا وہ اب کیبنٹ سے آملیٹ میں استعمال ہونے والی چیزیں نکال رہا تھا۔ وہ دونوں سست تمام اٹھی نہیں ابھی تک۔ تیزی سے پیاز کاٹتے وہ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ میں اٹھا کر آیا ہوں۔ سیب کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتی اب وہ فخری انداز میں اسے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ میری جان اس طرح نہیں کرتے، کتنی سردی ہے، انہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اگر آپ روز پہلے کی طرح ان پر ٹھنڈا پانی ڈالیں گی تو اوون میں ٹائمر سیٹ کر کے آملیٹ کا میزہ رکھنے کے بعد اب وہ تیزی سے سارے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھ رہا تھا جو ان کے جانے کے بعد فیضی کو دھونے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں گیزر سے گرم پانی لے کر ڈال دیا کروں گا۔ اپنے ہاتھ میں موجود بال سے آخری پیس نکال کر اس کے منہ میں ڈال کر اس نے حل پیش کیا، آپ نے پانی پھینکنا ضرور ہے ان پر۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کچن میں داخل ہوتے فرحان اور فیضی نے محبت سے اسے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ریبا کو اچھا نہیں لگتا آپ کو کام کرتے دیکھ کر، آپ فیضی کی شادی کروا دیں۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے چھم سے حفصہ کا نازک سا سراپا گھوم گیا۔ دل نے اسے دیکھنے کی شدت سے خواہش کی تھی۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ٹھیک کہتا ہوں بھائی، ہم دونوں تو آپ کے سوتیرے ہیں، لاڈلی سے ہی لاڈ ختم نہیں ہوتے۔ فیضی کی آواز پر اس نے اپنا خیال چھٹکا۔ اچھا یہاں ہوں، میں تمہیں بتاؤں سوتیلوں سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا، چلو آؤ سب ٹیبل پر بیٹھو، میں اپنی چندہ کے لیے آملیٹ لے کر آتا ہوں۔ اوون سے آملیٹ نکال کر اس نے اسے بھی کاؤنٹر پر اتارا۔ آپ چلے جائیں، میں فیضی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ڈرائیور کو واپس بھیجتے ہوئے کچھ ہی آگے آئی تھی جب پورچ میں وہ کھڑا نظر آیا۔ ریبا بچے جلدی کریں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جب اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی سامنے پورچ پر ریان کو دیکھ کر اس کا منہ حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ حفصہ آج تو گئی، یہ کھڑوس ابھی تک گھر پر ہی ہے؟ کہا تھا ماما کو نہ بھیجیں اتنی صبح مجھے۔ ٹھہریں حفصہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے دبے پیر بڑبڑاتے ہوئے جاتے دیکھ کر اس کی جانب آیا جب اس طرح کی حالت میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ یہ دوپٹہ اوڑھنے کے لیے ہے نا؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس کا اشارہ اس کے دوپٹے کی جانب تھا جو ہوا کے زور پر ڈھلک کر اس کے کندھے پر آ گیا تھا۔ آئندہ مجھے آپ بنا سر ڈھانپے نظر نہیں آئے۔ اس کے کچھ نزدیک ہو کر وہ خود ہی اس کا دوپٹہ شانوں پر برابر کرتا سر پر سیٹ کر چکا تھا۔ جی آہستہ سے منمناتے اس نے تیزی سے گزرنا چاہا۔ اگلے لمحے وہ اسے شانوں سے تھام کر دوبارہ اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ میں نے جانے کا کہا بھی آپ کو؟ جواب دیں، جانے کا کہا میں نے ابھی؟ نہیں کہا۔ اس کی گرفت میں سختی محسوس کرتے اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس کرتے ریان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ لائٹ پنک کلر کی سادہ سی کرتی میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، گلابی چہرہ، سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی صبح ہی تو دل نے اس کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اب سامنے اسے دیکھ کر دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ اپنے بالوں کو پن اپ کریں، فوراً اندر جا کر اور ریبا کے ساتھ ہی باہر آئیں، ڈراپ کروں گا میں آپ کو۔ اس کے ہوا سے اڑتے بالوں کو دوپٹے کے اندر کرتے اس نے اسے آزاد کیا تھا۔ وہ تو شاید اسی انتظار میں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں پکڑے بیگ جو پہلے زمین پر گرا چکی تھی وہ اٹھائے بغیر وہ اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے انداز پر ریان کھل کر مسکرایا۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر درد تو سہنا ہی پڑے گا، ہو۔ ہاتھوں کو لہراتا فیضی زور و شور سے گانا گاتے برتن دھو رہا تھا جب روتی ہوئی حفصہ کو دیکھ کر اس نے بریک لگائے۔ یار آپ نے قسم کھائی ہے جب ہمارے گھر آئیں گی روتی ہوئی آئیں گی، سمجھتے کیا ہیں خود کو، جب جائیں گے ڈرا دیں گے۔ آنسو رگڑتی وہ بالوں کو باندھنا نہیں بھولی تھی۔ او ہو حفصہ بتاؤ بھی کیوں رو رہی ہو، وہ گیمبو سر پھاڑ دے گا۔ شوز پہنتی ریبا بھی تیزی سے اس کی جانب آئی، اپنے مخصوص انداز میں کہتے اس کے آنسو بھی پونچھ ڈالے۔ حفصہ تم کب آئی اور رو کیوں رہی ہو اس طرح؟
آفس کے لیے نکلتے فرحان کی نظر جب اس پر پڑی تو فکر مندی سے سوال کیا، بھائی سے مل کر آ رہی ہو کیا؟ مسکراہٹ دبا کر سوال کیا گیا۔ ہاں، آپ کے وہ ہٹلر بھائی، وہ انہوں نے… خبردار جو دارچند کو ہٹلر کا، میں خفا ہو جاؤں گا تم سے۔ اپنے بھائی کے خلاف سنتے ہی ریبا غصے سے کھڑی ہوئی تھی۔ شش، ریلیکس، لو پانی پیو۔ اس نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا کہ وہ اس کے بھائی سے کتنا ڈرتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سب کو شکایت لگا لی ہو تو اب ہم چلیں؟ اس کے بھاری آواز اپنے بالکل پیچھے سن کر وہ اچھلی پڑی۔ داجان، شی از سوری، پلیز۔ اسے اپنے پیچھے سے چھپاتی ہی ریبا آگے آ کر کھڑی ہوئی، وہ بھی اپنے کاندھوں سے بھی نیچے آتی ریبا کے پیچھے ایسے چھپی تھی جیسے وہ سچ میں اسے ریان سے بچا لے گی۔ چلیں؟ ریبا کے پیشانی کو چومتے اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ آگے بیٹھے حفصہ، اسے پچھلی سیٹ کی جانب جاتے دیکھ کر اس نے فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ پورے راستے وہ وقفے سے آنسو پونچھتی آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کس بات پر اتنا رونا آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے گھر کے باہر گاڑی روک کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے جو اس کی نرمی پر مزید روانی اختیار کر گئے تھے۔ اب وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کھول چکا تھا۔ انہیں دیکھنے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ نرمی سے اس کے بالوں کو بل دیتے وہ خوبصورت سا بریڈ بنا چکا تھا۔ مجھے بہت شوق تھا میرے گڈے کے بالوں کی میں اس طرح بریڈ بناتا، لیکن میرے بچے کو پسند نہیں ہے یہ۔ وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ ریبا کے ذکر پر وہ یوں ہی ہنس دیا کرتا تھا۔ داچان، میں بہت دیر سے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں۔ اچانک کا ہو گیا آپ تو آپ کو کھولوں؟ اچانک کی پچھلی سیٹ سے نکل کر ریبا نے درمیان سے سر نکال کر کہا تھا۔ اس کی آواز پر جہاں ریان ہوش میں آئے وہیں حفصہ بھی سرخیوں میں کھل گئی۔ اپنی خماری میں وہ اسے تو بالکل ہی فراموش کر گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔